کوئی جب پیدا ہوتا ہے یا 25 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ساری وزڈم اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اف یو ہائر پیپل ہو ہیو دی ایٹیٹیوڈ دین یو کین ٹرین دیم اینڈ دس از واٹ وی ڈیڈ. اور میں نے یہ چیز ICI سے سیکھی تھی, پھر بعد میں موٹورولا سے سیکھی. ود ان دا ٹیم اٹ سیلف یو ہیڈ ٹو موٹیویٹ دیم, یو ہیڈ ٹو ٹرین دیم, اینڈ وی اسپینڈ لاٹس آف منی آن ٹریننگ. Title doesn't define you, it's your leadership, your stature in the community, which is what I care about. Silicon Valley is always quoted as the base where startups developed, right? وہ 1940-1950 میں establish ہوا تھا وہاں پہ کام. You started hearing about the Googles and the Facebooks in the mid-90s. ہم ابھی بھی اسٹون ایج میں ہیں. اسٹون ایج میں, ٹھیک ہے جی. میں اپنے لیول پہ with all my contacts بینک اکاؤنٹ کھول رہا تھا لاسٹ ویک. میرا خیال ہے میں نے کوئی 70 یا 80 پیج سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈکاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. آج میں بڑا خوش ہوں کیونکہ وی ہیو این امیزنگ گیسٹ. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. زہیر خالق صاحب, بیسکلی ہی از دا جنرل مینیجنگ پارٹنر ٹیم آف وینچرز, اور ان کا ایک بڑا امیزنگ جرنی ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیلی کام سیکٹر میں بڑا ایک انٹیگرل رول پلے کیا ہے پاکستان میں, اینڈ دین دا اسٹارٹ اپ کلچر. سو لاٹس آف ڈسکشنز ود ہم. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اینڈ ونس اگین آل دی انکنوینئنس, اپالوجیز فار دی انکنوینئنس. سر ہم تھوڑا سا وہ جانیں گے کہ آپ کا جو یہ ایک انیشیل جرنی تھا ٹل دین کہ آپ نے پاکستان میں ایک ٹیلی کام سیکٹر کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے انٹروڈیوس کیا, اینڈ دین وی گاٹ سم امپورٹنٹ ڈیسیژنس کہ جی ہم نے کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ کام کرنا ہے. سو وہ میں چاہوں گا کہ آپ کا انیشیل جرنی اینڈ دین کمنگ اپ ٹورڈز دس موبلنگ جرنی. ٹھیک ہے. سو دیکھیے, میں آئی واز بورن ان پاکستان, بٹ ایٹ دی ایج آف 2 مائی فادر who was selected as a United Nations telecom advisor to Saudi Arabia at the time. This was 1960. So وہ وہاں چلے گئے, obviously family ساتھ چلے گئی. And I, from the age of 2 to the age of 8, actually 10, I was in Saudi Arabia, firstly in Makkah and then in Riyadh. My father was very busy. Saudi Telecom Corporation, جس کو آج کہتے ہیں STC, انہوں نے put together کیا, پھر اس کو آگے بڑھایا. 2 5-year plans ان کی guidance میں نکلے. And then he came back. We started in Karachi. I went to St. Patrick's High School for 2 years. Then he moved to Islamabad. So we moved to Islamabad Model School in G6, وہ جو زمانے میں covered market کہتے تھے. اچھا ہاں جی, اس کے ساتھ تو کلاس 9 and 10 میں نے وہاں سے کیا. And then again he chose to go abroad. اس زمانے میں he went to the UAE. نئی United Arab Emirates فارم ہوئی تھی. So November 74 میں he was then the telecom advisor to the government of UAE. And Etisalat یا EAN جس کو آج ہم ریفر کرتے ہیں, that was also set up by my father. And my grandfather before that was also in telecoms. PTCL جس کو اب ہم کہتے ہیں, تو 1947 May میں my grandfather moved from Delhi to Lahore with a team of 20 engineers, and he set up the first 3 automatic exchanges in Pakistan. So Lahore, Lailpur and Multan میں, obviously Faisalabad کہتے ہیں. So it's been a long journey of telecoms. By the way, I was never good at physics, chemistry, maths. So میں engineer نہیں بن سکا. And میرا original جو once my father moved to the UAE in 1974, so I went to the UK. I was sent to boarding school and then college. And it was a long 10-year journey. Went to college, was qualified as a chartered accountant, and came back to Pakistan and joined a company called AF Ferguson's. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے بڑی ایک ضروری کام تھا کہ وہ اس طرح کی کمپنی میں کام کریں. آئی ہیٹڈ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹ, اینڈ آئی آلویز کال مائی سیلف اے ریلکٹنٹ اکاؤنٹنٹ. سو گزارا ہو گیا 1 سال 6 مہینے وہاں کام کیا. اینڈ دین آئی اپلائیڈ ٹو اے کمپنی کال ICI PLC, جو کہ اس زمانے میں, اب تو نہیں ہے ایگزسٹ کرتی اس فارم میں, لیکن اس زمانے میں دا لارجسٹ ملٹی نیشنل بلو چپ کمپنی جسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. So again, wonderful atmosphere. I spent 7 years with ICI in Karachi, and then in a place called Kyoda in District Jhelum. 3 سال وہاں لگائے میں نے. And اس کے بعد I realized کہ there is more to life than being stuck in this sort of thing.
And I was aspiring to do something more, and I quit ICI. اور سب نے بڑا ابا سمیت سب نے کہا کہ دس از دا ورسٹ مسٹیک یو ایور میڈ ان یور لائف. اینڈ آئی گاٹ ہائرڈ بائی اے کمپنی کالڈ انسٹافون, نئی اسٹیبلش ہوئی تھی. And I spent about 11 months with them, realized it was a bad mistake, a lot of mismanagement and all kinds of stuff going on. So I again resigned and left without a job. And 3 months, 4 mahine ke baad, I met some people from a company called Motorola who were visiting Pakistan, and they were looking for a chartered accountant with finance experience in Pakistan and some cellular experience. And I think I was the only person who qualified for that slot. So I was offered the job. I took it with great excitement. And I became employee 1 of a company called PMCL, Pakistan Mobile Communications Limited, جس کو بعد میں ہم نے موبلنک برانڈ کیا. اس کی بھی بڑی اچھی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ ایڈنبرا میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کے شام کو with my American boss and couple of us from Pakistan, we were doing a recce for a billing system for the new company. تو وہاں شام میں انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک شارٹ لسٹ ہے آف نیمز, لیٹس ووٹ. اینڈ دا ووٹ کیم آؤٹ ایز موبلنک, اینڈ سو اٹ بیکیم موبلنک. اینڈ اس کا فرسٹ لوگو بھی میں نے اور میرے مارکیٹنگ کے بڑے بہت عزیز دوست ہیں انہوں نے بیٹھ کے لوگو بنوایا. اینڈ موبلنک لانچڈ ان August 1994 from Lahore, and then went to Karachi, Islamabad, and so on. I spent 3 years total at that time, 3.5 years. And again, thoda sa wo tha ki ab what else can I be doing? And Motorola offered me a job. They said, you pick your own choice, whether it's Hong Kong, Florida, or London. I was married at the time. I had 2 very young children, a son and a daughter, babies at the time. And I chose London because it was familiar for me, and there were some friends, some family there. And I moved to London, and I then moved with Motorola for almost 5 years as head of Europe, Middle East, and Africa region. And in that process, as I went from here as financial controller for Europe, Middle East, Africa. But within 3 months, my boss, who was quite an enlightened gentleman, he said, have you ever thought of doing operations? And I said, all the time. And so literally on a Friday, he made that decision. And on Monday morning, I started as head of operations for the same region. And that's where I think I got my experience in running operations, because I was managing Pakistan at that time. Mobilink chal raha tha us waqt. Jordan. We launched a network in Egypt. And we had a network in Lithuania, in Eastern Europe. So that was a very, very interesting experience for me. وہاں سے 5 سال بعد جب موٹرولا نے وائنڈ ڈاؤن شروع کیا اپنا, they had a different strategic focus now. So I was offered a job by Mr. Naguib Sawiris at Orascom Telecom in Cairo. And the reason for that is because I had worked with him over the last 3-4 years setting up Mobinil in Egypt, representing Motorola on the board of the company. So he said, look, I know you very well, so come and work with us. But us دوران بیچ میں 1 سال میں نے اور گزارا running. اس زمانے میں ان کو اسٹارٹ اپ نہیں کہتے تھے, it used to be called a .com. So it was a young company with a great idea. اگر آج اس کو ہم کوئی اور نام دیں تو اس کا نام گوگل میپس ہوگا, but اس زمانے میں it was called wcities.com. We had a great technology about database of restaurants and interesting places to visit, combined with a GPS technology to guide on a map on a mobile phone. چیلنج یہ تھا کہ 3G کے مطابق ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس وقت, اینڈ 3G got delayed by 3 years, and so the company went bust. Client نہیں تھے ہمارے پاس, ٹیکنالوجی نہیں تھی اس لیول کی, and that was my first startup failure. تو اگر آپ سوچیں, so this was in 2001, 2002. I see. 1 سال گزارا میں نے وہاں. اس وقت اسمارٹ فونس کا تو خیر دور تک کچھ نہیں تھا. اٹ واز جسٹ, بلکہ ہم نے اپنا ایک اسمارٹ فون بنایا تھا. اس زمانے میں ایک ہوتا تھا کمپیکٹ آئی پیک, ایک PDA کہتے تھے, پین کے ساتھ اسٹائلس کے ساتھ آپ اس پہ کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ہمارے انجینئرز نے, کمپنی جو تھی WCities کے, دے ڈیوائزڈ اے پلاسٹک سلیو, اور اس سلیو کے اندر ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کے اندر سم کارڈ لگ جاتا تھا. اینڈ
وہ کر کے وی ہیڈ دا فرسٹ اسمارٹ فون ایون بفور ایپل اور اینی بڈی. ہاں پی ڈی اے میں نے بھی یوز کیا, اس میں ونڈوز ہوتا تھا اس ٹائم پہ. جی سو ہمارے اس کے اندر یہ تھا کہ یو کوڈ اسٹل ڈاؤن لوڈ انفو فار 2 hours ایٹ اے ٹائم with what was called GPRS at the time, so not 2.5G کہہ لیں, 3G نہیں آیا تھا. Nevertheless, the company didn't work, it failed. I went home broke again, and that's when I was asked to come and work with Orascom in Cairo. Okay. وہاں سے پھر ہم نے لمبی جرنی اگین 1 سال کی. 6 مہینے میں I did a restructuring of the entire portfolio of Orascom Telecom. ان کا کوئی $1.6 billion کا ڈیٹ تھا جو کہ وہ سروس نہیں کر سک رہے تھے. تو ہم نے بہت ساری کمپنیوں اس کو ڈیوالو کیا, سیل آف کیا, ریسٹرکچر کیا سارا پورٹ فولیو. اور اس کے بعد پھر آئی موو ٹو دی آپریشن سائڈ, اور وہاں پہ ہم نے الجیریا اینڈ ٹونیزیا کو لانچ کیا. اینڈ جسٹ آفٹر 2003 مارچ میں جب عراق کی انویژن ہوئی تو اس کے کچھ 1 مہینے بعد ہم نے عراق میں بھی عراقنا کے نام سے ایک موبائل نیٹ ورک لانچ کر دیا. وہ بھی ساری میری نگرانی میں ہوا اس وقت. اینڈ دین آئی واز آسکڈ بائی مائی باس ٹو کم بیک اینڈ بیکم CEO آف موبلنک. سو دس واز جون 2003. سو ایگزیکٹلی 10 years, جب جون 1993 میں نے CFO کا رول شروع کیا تھا ایز امپلائی 1. ناؤ آئی واز بیک ایز CEO. اور اس دوران 10 سال میں انسٹافون تھے, پاکٹیل تھے, یوفون آ چکا تھا, اینڈ موبلنک سارے سمیت 2 ملین سبسکرائبر تھے پورے پاکستان میں, 2 million customers, 1 million with Mobilink and the other 1 million divided between the other 3 companies. So to me it was a fantastic opportunity کہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے یہاں پہ, and you have to change the mindset, you have to work with a different attitude, and that's what we did. June 2003 سے لے کے December 2008 تک 5.5 سال کے قریب تھے. Whatever. We changed the entire paradigm of how business should be done. اس زمانے میں فار ایگزامپل جب میں شروع میں آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے CTO صاحب نے, میں نے پوچھا کہ کتنی سیل سائٹ بنتی ہیں آپ کی 1 مہینے میں, تو انہوں نے کہا 9 سے 10. تو میں نے کہا اگر ہم 100 بنانا چاہیں تو اس میں کیا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اٹس امپاسبل اینڈ اٹس نیور بین ڈن بیفور. Two answers that I've never taken seriously. Everything is possible if you put your mind to it, and if it's never been done before, then there is an opportunity to do it now. So that was my attitude. Anyway, needless to say, he had to leave. I fired him, and we brought in a different person as CTO. And within 6 months, we went from 1 million to 2 million customers. Achha. And we started building almost 200 cell sites a month instead of 9 or 10. Because we just, I mean, it could take a whole show to just explain to you کہ وہاں ہم نے کیا کچھ کیا, whether it was in the technical side, on the ordering side, the customs release, plus the funding and the way we paid our suppliers. وہ سارا پیراڈائم چینج کیا ہم نے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ we went from 2 million to 5 million the following year, 5 to 10 million the year after, and then from 10 to 20 million at the end of 2006. تو 3.5 سال میں we went from 1 million to 20 million customers, and اس کے 1.5 سال بعد we went to 32 million customers. So and in that process اس وقت تک Telenor and Warid بھی ان کو بھی لائسنس مل گئے تھے. 2005 میں انہوں نے لانچ کیا, اور ہمارا ایٹیچیوڈ یہ تھا ایٹ موبلنک کہ وی ہائر دا بیسٹ اینڈ وی میک دم بیٹر. وہ ایک آپ نے مووی کبھی دیکھی ہوگی کال ٹاپ گن, ویئر دے سے کہ وی برنگ ان دا بیسٹ اینڈ وی میک دم بیٹر, رائٹ. تو ہمارا یہ پروسیس تھا کہ ہم لوگوں کو لاتے تھے فرام دا بیسٹ اسکولز, دا بیسٹ یونیورسٹیز, دا بیسٹ ادر پلیسز ان ٹاؤن جو بھی کارپوریٹس تھیں, اینڈ وی وڈ ٹرین دیم and invest a lot in their training. بہت ساری آج کل کمپنیز یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ لوگ نہیں ملتے. That's not a problem because if آپ ٹرین کر لیں ان کو, it doesn't take a lot. اور اس کی وجہ سے we built the largest call centers in Pakistan, we built the largest network in Pakistan. ہم نے optic fiber cable network بنا لیا اسی دوران, اور وہ literally وہ جو 3.5-4 سال میں ہم نے $3.5 billion صرف موبلنک میں خرچے. بٹ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو باقی آئے تھے وارد اینڈ ٹیلینور وغیرہ, دے ہیڈ ٹو کیچ اپ.
سو وہ انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی, انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ پروسیس کیسے چل رہے ہیں, اینڈ دے آلسو انویسٹڈ لاٹ آف منی. سو اس اتنے سے پیریڈ جو میں نے بھی مینشن کیا ہے, کوئی 10 سے 12 بلین ڈالر انویسٹ ہوا اس پیریڈ میں. اینڈ سو وہ جو 2 ملین کا کسٹمر نمبر تھا وہ 70 ملین پہ چلا گیا, ٹھیک ہے جی. سو جسٹ ان دیٹ پیریڈ آف ٹائم. سو اٹ واز لائک اے راکٹ رائڈ, ایسے کر کے وہ جو کہتے ہیں نا ہاکی اسٹک کی طرح کرو تھا. اینڈ ہمارا ایٹیچیوڈ تھا, اٹ واز ناٹ اباؤٹ مارکیٹ شیئر, اٹ واز مارکیٹ ڈومیننس. بٹ زہیر صاحب جو ٹائم آپ نے بیسکلی, میں یہ کہوں گا کہ اٹ واز اے ٹرینڈ سیٹنگ ٹائم, کیونکہ فرسٹ موور چلیں ٹھیک ہے ایڈوانٹیج ہوتا ہے, بٹ پاکستان بینگ اے ڈیفیکلٹ مارکیٹ, آئی ڈونٹ نو اس وقت اتنے ڈیجیٹل پلیٹفارمس بھی انیبلڈ نہیں تھے جہاں پہ آپ نے آئی تھنک ایک دوسروں کے لیے راستہ بنایا. بیکاز آئی تھنک جس ٹائم پہ ٹیلی نار آیا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے F7 میں آئی تھنک انہوں نے آفس کھولا تھا. اس وقت تو بہت ہی کنڈیسیو انوائرمنٹ تھا ان کے لیے, بیکاز وہ ایک وہ تھا اگین جس وقت آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا اس وقت انکمنگ کال کی بھی شاید کوئی ایک سرٹن کاسٹ ہوتی تھی, ٹیکس بہت زیادہ تھے, سم کی اپنی کاسٹ کوئی 3-4 ہزار روپے کی سم آتی تھی اس ٹائم پہ. تو یہ چیلنجز کو آپ نے کیسے, بیکاز آپ نے کوئی ڈیجیٹل چینلز نہیں یوز کیے, مارکیٹنگ پرابلی دا آؤٹ ڈور مارکیٹنگ اینڈ مینیجنگ ایونٹس, تو یہ ماسز میں پینیٹریشن کتنا کو مشکل ہوگا یہ ٹائم؟ اٹ واز اے ویری ہارڈ ٹائم. میرا وہ 5.5-6 سال کا جو سلیپ ریکارڈ ہے, اگر اب ایپل واچ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, لیکن آئی ووڈ سلیپ اراؤنڈ مڈ نائٹ اور midnight اینڈ آئی ووڈ بی اپ ایٹ 4:30 ایوری مارننگ. ٹھیک ہے, دیٹ واز مائی روٹین. لیکن اس کے بیچ میں وہ بھی ٹائم تھا ویئر آئی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی فیملی, مائی گروئنگ چلڈرن, مائی وائف, مائی پیرنٹس ایٹسیٹرا, وہ بھی کیا سارا. اٹس جسٹ اباؤٹ اسٹرکچرنگ دیٹ پارٹ آف یور لائف اینڈ بی ویری ویری ڈسپلنڈ کہ کیسے کرنا ہے. بٹ کمنگ ٹو دی ادر چیلنجز, دیکھیں ایک تو ہم نے وی ٹوک اے ویری اگریسو اسٹانس ود دی ریگولیٹری اتھارٹی, ود دا منسٹری, اینڈ صرف لڑائی کی خاطر نہیں, وی وینٹ بیک اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. سو وی لٹرلی یوز ٹو ڈو وائٹ پیپرز کہ اس وقت ان کو اویئرنیس بھی نہیں ہوگی, کہ بہت کم تھی اویئرنیس. اینڈ سو وی وڈ bring in GSM Association جو UK سے, which is a trade and industry body, ان سے نالج لے کے آتے تھے, ان کے لوگ یہاں لے کے آئے. پھر ہم نے اپنے جو آپ کے بیوروکریسی کے لوگ تھے ان کو ہم نے انکریج کر کے وہاں تک بھیجا تاکہ باقی دنیا بھی دیکھیں اور کہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ, رائٹ. اینڈ سو وی ٹرائی ٹو چینج دا پیراڈائمز اینڈ دا وے آف تھنکنگ اے لاٹ. We would do long white papers, we would go to the ministers and the federal secretaries and the regulator's office and explain to them کہ دیکھیں یہ صرف ہم اپنی مرضی کی خاطر نہیں کر رہے, this is about making a change in the country's dynamics and if you do this change اس میں 3 سے 5 سال لگیں گے, but guess what, آپ کو revenues یہ ملیں گے, which is a very convincing argument for any government or any regulator کہ آپ کو اگر اس سے دیکھیں ہر چیز 6 مہینے میں نہیں ہو جاتی. وہ ایک انفارچونیٹلی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ذرا سا بہت ہی شارٹ ٹرم ایڈ ہاک قسم کا ایٹیچیوڈ بن گیا ہے, بٹ نتھنگ ہیپنس ان دیٹ ٹائم فریم. You have to take longer term. ہاں بٹ آج کل پیوٹ بھی بہت ہو رہا ہے نا چیزیں, وہ روز دیکھیں جب وہ چیز نہیں کام کرتی اس کو پھر چینج کر دیتے ہیں, پھر چینج کر دیتے ہیں, لیکن دیٹس ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. اف یو ٹیک اے لٹل بٹ مور ٹائم اینڈ سے کہ یار دیکھیں اس کو اگر ہم ابھی پلان کر لیتے ہیں, اینڈ اگین دیکھیں a lot of it is not rocket science. If it is working in, I'm not even going to say کہ the US and the UK, and I would say even if it's working in Malaysia and Indonesia and in Saudi Arabia and so on, then we can just copy paste. اس میں کوئی شرم نہیں ہے, because it's just a process issue. اس کو آپ کر لیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اس وقت یہ luckily for us وہ ایٹماسفیئر تھا جو اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ میں لوگ تھے, جو ڈیسیژن میکرز تھے. شوکت عزیز صاحب واز این ایکسٹریملی اویئر پرسن, تو ان کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوتی تھیں, لیکن یو کوڈ ایونچولی اف یو ہیڈ دا لاجک کریکٹ you could convince him. اویس لغاری صاحب ہمارے منسٹر آف ٹیلی کام تھے. پریزیڈنٹ مشرف himself was very engaged. So یہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ انگیجمنٹ ہمیں ملی, بٹ اس کو ہم نے بہت پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے گئے. ایز آئی سیڈ, within the team itself you had to motivate them, you had to train them, and we spent lots of money on training. اور میں نے یہ چیز ICI سے سیکھی تھی, پھر بعد میں موٹرولا سے سیکھی کہ آپ لوگوں کو لے کے آئیں. دیکھیں کوئی جب پیدا ہوتا ہے یا 25 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ساری وزڈم اس کے اندر نہیں ہوتی ہے.
if you hire people who have the attitude, then you can train them. And this is what we did. اور اس کی وجہ سے اگر آپ آئی ایم جمپنگ اہیڈ اے لٹل بٹ بٹ اگر آپ ماشاء اللہ دیکھیں اس وقت کے جو موبلنگ کے اسٹاف تھے, اب اس میں اس وقت 3-4 ایسے بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں ود ان اتصالات ان دی UAE who were part of mobiling team at the time. The head of marketing وہاں پہ جو ہے اس وقت اکبر خان ہے, the head of international جو strategy and international ہے EN کا وہ عقیل ملک ہیں, all part of the team at the time. جو اس وقت سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ہے, سکسیزفل اسٹارٹ اپ ان ہیلتھ کیئر ان دا UAE is called Pure Health. It's founded and run by a lady called Shaista Asif. Again, a brilliant lady who was part of our team at Mobilink at the time. Excellent. And I can go on and on around the world جہاں ماشاء اللہ کیونکہ ہم نے ان کے اندر انویسٹ کیا, ان کو وہ امپاورمنٹ دی کہ ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک انوائرمنٹ دی. اگین you can't force feed anything. Agree. You have to have good people. Culture develop karna hota hai. Culture develop karte hain, but more importantly, those people had the ability. All you needed to do was to enable that ability to and empower it to go forward. وہ ہم نے کیا اس وقت بہت زیادہ. So needless to say, مطلب موبلنگ کے زمانے میں 32 ملین کسٹمر کی تو میں بات کر رہا ہوں. اتنے نمبر آف کسٹمر تک پہنچنا کتنا, مطلب میں یہ بڑا حیران ہوں کہ کیونکہ وداؤٹ ہیونگ اینی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس یہ کیسے ہوا, اور اس وقت کتنا مشکل تھا. اگین یو نو سیٹس مہنگے تھے, دوسرے ڈم فونس ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں اس وقت کی قبل ہم نے. فار ایگزامپل ایک تو ہم نے یہ روٹ لیا کہ انٹو دا ولیجز اینڈ رورل انوائرمنٹ ہم نے اسپریڈ کیا. ہم نے پہلے ہوتا تھا یہاں پہ ایک ہول سیل ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک ہوتا تھا فار ڈسٹریبیوٹنگ دی سم کارڈ اینڈ دی اسکریچ کارڈ. وی چینج دیٹ ٹو اے فرینچائز ماڈل, جو کہ اب وی ایکسیپٹ اٹ ایوری ڈے اینڈ وی ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, لیکن اس وقت تک نہیں تھا. سو وی ایکچولی بروک دا اسٹرینگل ہولڈ آف دا ہول سیلر اینڈ سیڈ نہیں اس کی, بلکہ ان کے لوگوں نے ہمارے آفس کے باہر آ کے اسٹرائک بھی کی 2-3 دنوں میں, تھریٹس بھی کیے, لیکن وی مینیجڈ اٹ. وہ فرینچائزز ہم نے سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ اسپریڈ کیے. ان کے ساتھ پھر وہ جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا دیکھیں, اگر آپ کو اسکریچ کارڈ نہیں مل رہا اور آپ چیچوں کی ملیا میں بیٹھے ہیں تو دین یو ناٹ گوئنگ ٹو میک اے سیل. سو وہ ایک بڑا ایفیشینٹ سسٹم کریٹ کیا. سو یہ ساری چیزیں وہ تھیں. دیکھیں اگین آئی گیو یو اے اسمال ایگزامپل تھاٹ پروسیس کا. جب میں پہلے آیا تو 1 ملین کسٹمر تھے, تو آئی سیڈ کہ جی ہمارا کال سینٹر کہاں ہے, تو وہ لاہور لے گئے مجھے. وہ اتنا کمرہ تھا جتنا اس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت, اور اس میں 4 ڈیسک پڑے ہوئے تھے. اس 4 ڈیسک کے دونوں سائڈوں پہ ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو زمانے میں بڑے سے ڈبہ والے کمپیوٹر ہوتے تھے, اور ایک ہینڈ سیٹ یہاں PTCL کا پڑا ہوتا. میں نے کہا جی یہ کال سینٹر ہے. میں کہا آر یو کڈنگ می کہ 1 ملین کسٹمر آپ یہاں سے مینیج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے فگر آؤٹ کر لیا, ہمیں پتہ تھا آپ کہیں گے کہ ایکسپینڈ کرنا ہے. تو ہم نے لینڈ لارڈ سے بات کر لی ہے, اس کے دیوار کے اس سائڈ پہ اتنا ہی بڑا ایک اور کمرہ, اور وہ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم دیوار کو آدھا گرا کے ایک ڈور لگا دیں گے اور اتنے ہی لوگ اس سائڈ پہ بیٹھ سکیں گے. سو دس واز اے لمیٹیڈ اماؤنٹ آف تھنکنگ. اسٹل 1 ملین کسٹمر. سو میرا سوال یہ تھا, میں نے کہا سو واٹ ول ہیپن وین وی گیٹ ٹو 10 ملین کسٹمرس. تو ایک سکتا سا آ گیا کمرے میں, اور سب نے مجھے ایسے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا پاگل ہے, دماغ خراب ہے. یہ تو ممکن میں ہی نہیں لگ رہا ہوگا نا ہم کو کہ 10 ملین کیسے ہوگا. So this was what we had to fight at the time. ٹھیک ہے. So we got rid a lot of those people because ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہ تھا, and we brought in people who could think. اچھا فار ایگزامپل جب یہ سارا اسپریڈ ہونے لگا تو ون آف دی تھنگس واز کہ سب وہی HR کہتے تھے کہ جی موبائل کے ایکسپیرئنس کے ساتھ لوگ نہیں مل رہے جو کہ فرینچائز اور ڈسٹریبیوشن کریں. تو مائی فیلنگ آن دیٹ واز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہائر فرام دی FMCG سیکٹر. ٹھیک ہے نا جی. یونیلیور کو تو پتہ ہے کہ سیشے کیسے بیچتے ہیں, ان کے بچوں کو بھی پتہ. تو ہم نے وہاں سے لوگ ہائر کیے, پروکٹر اینڈ گیمبل سے ہائر کیے, ICI سے ہائر کیے. All they needed was, let's say, a week or 2 of how a mobile works and what is a scratch card, what is a SIM card. But باقی information تو ان کے پاس تھی. And we let them do that work.
So again, it's one of the, I'm letting into little management secrets here, which not everybody thinks about. But उसके लिए enable करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो skill set अपने साथ लेके आएँ. एक तो वो था. उसके बाद देखें टीवी तो था और सारे चैनल्स भी थे, तो हम काफ़ी एडवर्टाइजिंग वगैरह करते थे और बड़ी टारगेटेड करते थे. दूसरी चीज़ हमने ये की कि हमने उस वक्त बड़ी, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई है, वी हैड सेगमेंटेड कस्टमर बेस. ठीक है. सो वी न्यू कि जो हाई एंड कस्टमर है वो कोई और है. आपने याद होगा मोबिलिंक इंडिगो के नाम से हमारा ब्रांड था. सो वी टुक द एटीट्यूड कि यार दीज आर योर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स. ब्रिटिश एयरवेज पे एमिरेट्स के प्लेटिनम कार्ड वाले हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस का एक होता है ब्लैक कार्ड सेंचुरियन. हमने कहा ये वो वाले कस्टमर हैं, एंड दे आर. ठीक है जी. दे यूज़ द फ़ोन, दे गो अब्रॉड, दे प्रॉब्ली हैव a phone for their wife, they have for their children, they have a company they are running, 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर होंगे, उनको भी फिर वो वही देंगे. So this is how some of it was proliferated, right? और उनके लिए जो हमने, we had dedicated customer relationship managers, again जिनको हमने बहुत highly train किया, और वो अच्छा प्रॉपरली ड्रेस सूट टाइप पहन के वो हर महीने उनके लिए once a month तो ज़रूर हाजिर होते थे in front of the CEO or the CXO जिससे उनकी डीलिंग थी. So proper account managers दिए थे. और वो अगर कोई कहता था कि जी मुझे आज इसी वक्त चाहिए तो we would do it immediately. ठीक है. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क था. अब people call me and say कि जी they don't know my name, they don't know who I am, बस एक नंबर को कॉल कर रहे हैं जैज़ की तरफ से, and they're trying to sell me prepaid card and knowing कि यार आई एम अ पोस्ट पेड कस्टमर, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये नंबर कब से कब वहाँ बैठा हुआ है, बट देयर सीम्स टू बी नो डेटा और नो कॉग्निसेंस कि इस तरह आप बात करेंगे. तो फिर आप वो कस्टमर लॉयल्टी उस तरह की नहीं, खत्म हो गई आपकी. ठीक है जी. वो जो मोबिलिंक इंडिगो के बाद फिर हमने उन्हीं के लिए स्पेशल जैसी जगहें बनाई कि जी वो जाके अपना कार्ड रिडीम कर सकते हैं, पॉइंट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स लेंगे, वो रिडीम करेंगे, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, उनके लिए आप एयरपोर्ट्स के ऊपर स्पेशल लाउंजेस बने हुए थे. सो देखें वो डिसीजन मेकर्स थे, राइट. सो वो कहते थे यार फिर मेरी बाकी टीम जो है ना वो भी ऐसी करेगी. आई गिव यू एन एग्जांपल विदाउट टेकिंग नेम्स. एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ अ वेरी लार्ज कॉरपोरेशन, वो अनाउंस हुआ कि जी वो वहाँ से रिटायर हो गए. तो एंड आई हैव ऑलवेज हेल्ड हिम इन वेरी हाई रिगार्ड. तो हम हर साल कोई जो टॉप 200 CEOs थे हमारे कंट्री के, उनको हम जो लेटेस्ट फ़ोन होता था ना वो एज अ न्यू ईयर्स गिफ्ट देते थे विद अ पर्सनल लेटर फ्रॉम माई सेल्फ कि जी बहुत मुबारक. तो पहले वो रेज़र होता था, आपको याद होगा, मोटोरोला का बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश फ़ोन था, बहुत ब्यूटीफुल, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स एवर क्रिएटेड. फिर ब्लैकबेरी आना शुरू हुआ, वो भी हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में लेके आए, उसकी अलग स्टोरी है. तो वो हम भेजते थे. तो हमारे जो स्टाफ में से एक बड़े सीनियर आदमी मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार ये 200 की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो इन साहब का नाम मैंने काट दिया, ये तो है ही नहीं इसमें. तो मैंने कहा यार नहीं, देखें बात सुने, ये इज़ अ वेरी, आई होल्ड हिम इन वेरी हाई रिगार्ड एंड आई वुड लाइक इनको इस साल भी हम भेजेंगे. तो बड़ा उन्होंने मुझसे जिरा की थोड़ी देर, ओके नहीं करेंगे, चलें वो हो गया. उसके अगले दिन जब उनको मिला फ़ोन फ्रॉम द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनली जाके डिलीवर किया, ही कॉल्ड मी, ही सेड यार ज़ुहैर आर यू क्रेजी, मैं तो अब नहीं हूँ यार इसमें, तुम मुझे अभी भी भेज रहे हो, आई एम सो फ्लैटर्ड. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें एज फार एज आई एम कंसर्न यू आर अ CEO. ठीक है, टाइटल डजंट डिफाइन यू, इट्स योर लीडरशिप, योर स्टैचर इन द कम्युनिटी विच इज़ व्हाट आई केयर अबाउट. उन्होंने बहुत शुक्रिया किया मेरा. उसके महीने बाद कमल, he got appointed to an even bigger corporation, a state-owned enterprise. Okay. And I was going to call him to congratulate him. उनका फ़ोन पहले आया और उनका कि ज़ुहैर अपना जो बेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर है उसको मेरे पास भेज दें, क्योंकि मेरी कंपनी के जो सारे 10,000 मोबाइल कनेक्शंस हैं वो मैं अब मोबिलिंक के पास लेके आ रहा हूँ, टू हेल विद द रेस्ट ऑफ देम, आज से वो सारे आपके. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ दैट. तो इस तरह बहुत सारी प्रोलिफरेशन इस तरह भी हुई.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک کسٹمر سینٹرک یا کسٹمر فوکسڈ جو سروس ہے, آئی تھنک دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پریمیم ریلیشن شپ بلڈ کرنا, سسٹینیبل ماڈل, آئی تھنک کیونکہ ڈیسیجن میکنگ وہی کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, دیکھیں باقی آپ کا پری پیڈ سیگمنٹ ہے اینڈ آف کورس دے پے اس دا منی, بٹ ان کی ڈیسیجن میکنگ اس طرح کی تو نہیں ہو سکتی نا. وہ تو اپنے ایک انڈیویجول ہوگا, زیادہ فیملی کے لیے کچھ کریں گے, وچ از فائن. ان کو بھی آپ کسٹمر سروس اتنی ہی اچھی دیں. اور ہمارے زمانے میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم نے کال سینٹرز لانچ کیے, وہ 2 کمرے کے علاوہ بہت بڑا 3 کال سینٹر تھے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں. وی ہیڈ اے ٹوٹل آف اباؤٹ 2200 کسٹمر کیئر پیپل جو 24 آور سروس دیتے تھے, اور اس میں وہ ان ہاؤس تھے سارے. اور ان کو ہم نے, میرا اپنا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ ضرور یا تو کوئی گوسٹ کال کرتا تھا 1-2 دفعہ کسی ان نون نمبر سے, جسٹ ٹو فائنڈ کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا آئی ووڈ امیجیٹلی رپورٹ اٹ ٹو دا ہیڈ آف کسٹمر کیئر. اور پھر میں یہ کہتا تھا کہ اپنے سارے جو وی پیز اور سی ایکس اوز ہماری کمپنی کے تھے, میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کا 1 گھنٹہ ہر ہفتے لازمی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ کسٹمر کی پین کیا ہے, ورنہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. سو دیز ور سم آف دی تھنگس دیٹ وی ڈیڈ ایٹ دا ٹائم, جو انفارچونیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ اب نہیں ہے. اٹس بیکم ویری مچ اے کموڈٹی تھنگ اینڈ پیپل ڈونٹ سیم ٹو, بس وہ بزنس ہے, اٹس جسٹ آن گوئنگ. پیسے ویسے سب بنا رہے ہیں بٹ اوکے. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک وہ جو انیشیل ٹائم تھا اس وجہ سے بھی تھوڑا سا گولڈن تھا. ایک تو دیر از اے لاٹ گیپ. اب تو کیونکہ آئی تھنک ڈیٹا کے علاوہ مشکل یہ ہے کہ ٹیلکو کسی اور چیز سے پیسے بنا رہا ہو, اینڈ دین آئی تھنک اب وہ ٹائم ٹیلی کام کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا اگین ود آل دیز ایڈیشنل چارجز دے آر ایکچولی bearing from all other so again interesting discussion ہے because in مطلب وہ ریونیو ماڈلز بھی تو وہ کم ہو گئے نا, بیکاز پہلے کال کی ہوتی تھی, ایس ایم ایس کی ہوتی تھی, وہ ختم ہو گیا, اب صرف ڈیٹا پہ وہ آ گئے ہیں. نہیں, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس میں اب 1998 میں جب میں موٹرولا شکاگو جایا کرتا تھا لنڈن سے, تو ملتے تھے سینئر ٹیم وہاں پہ, تو وہ ہمیشہ بیٹھ کے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ oh gee guys, I hope we don't become a dumb pipe one day. ٹھیک ہے. So yes, all telcos today have become a dumb pipe. But دیکھیں یہ ساری ان کا اپنا فالٹ نہیں ہے, فالٹ ہے کیونکہ انہوں نے وہ دوسری چیزوں میں انٹری نہیں کی فاسٹ انف. اب کوششیں ہو رہی ہیں, یہ کر لیا وہ کر لیا بہت ساری, بٹ ایوالو نہیں کر سکے. کیونکہ واٹس ایپ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا, آپ کی کالز تو ویسے ہی اب ساری میں سمجھتا ہوں 90% شفٹ ہو گئی ہیں واٹس ایپ. لیکن آپ کا وہ لانگ ڈسٹینس اب غائب ہو گیا ہے, ایون انٹرنیشنل لانگ ڈسٹینس, ایکسیپٹ اف یو آر ان سعودی اور یو اے ای, اس کے بھی جگاڑ آ گئے ہیں, اس کے بھی جگاڑ آ گئے ہیں, وہ بھی میں اس میں نہیں مینشن کروں گا ابھی, بٹ وہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. دین آف کورس یہ جو باقی سارے سسٹمز وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں, جتنے بھی اوور دا ٹاپ جسے ہم کہتے ہیں او ٹی ٹی سروسز ہیں, وہ اب آپ کے فری چل رہی ہیں, تو یو ہیو بیکم اے ڈمپ پائپ. لیکن اپرچونیٹی تھی اور ابھی بھی ہے, اینڈ ون آف دا ریزنز آئی کیم بیک, اس کے اوپر ابھی بات کریں گے, جو when I came back 7 years ago, اور جو انکیوبیشن سینٹر سیٹ اپ کیا تھا, اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو میں سیکھ کے ایک طرح سے آیا تھا. ہاں, آئی تھنک وہ بھی ٹیلکوز کا ہی ایک فنڈ تھا نا, اور وہ ایک ہیوج اپرچونیٹی ہے جو کسی ٹیلکو نے آج تک پراپرلی اس کو کیا نہیں. اور انفارچونیٹلی اندر بیٹھ کے ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ یہ تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ہاں, یہ تو بڑا ایک وچ از ڈپریسنگ. بینکس کا بھی یہی حال ہے آج کل کہ وہ ہیش ٹیگ انوویشن تو سب کر رہے ہیں, ہیش ٹیگ اسٹارٹ اپ بھی کرتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو ہیو مور دین دیٹ, یو ہیو ٹو ہیو دی ایکچوئل ویژن کہ آپ نے اندر کرنا کیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از این اسینشیل پارٹ آف موونگ فارورڈ, بوتھ فار دا ٹیلکوز ایز ویل ایز فار whether it's a bank or another conglomerate of any kind. I think innovation is at the tip of everything right now. اتنی جلدی چینج ہو رہی دنیا کہ اگین دیکھیں اب مجھے 32 years ہو گئے ہیں in the telco business. The reason it still wakes me up in the morning is because it's still not boring. Every day something new is happening and it is exciting, and if you want to learn about it, it's fantastic because وہ potential ابھی بھی ہے ساری چیزوں کا. کیونکہ یوزر بیس آپ کا بہت بڑا ہے نا سر, ڈیٹا تو اب آپ کے پاس آ گیا ہے. آئی تھنک اٹس ان
کتنا نمبر ہوگا پاکستانی ٹوٹل اس وقت نمبر آف موبائل کنیکشنز جو ہیں ان لوگوں کے ملٹیپل بھی ہوتے ہیں 192 ملین ہے اس وقت. اگر آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ چیک کریں اس میں سے 133 ملین جو ہیں وہ موبائل براڈ بینڈ کنیکشنز. ٹھیک ہے. So that is 70% of that number is connected through internet, which is huge. اب ہوتا یہ ہے کہ there is so much potential کہ اس میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں. فن ٹیک تھوڑا بہت شروع ہونے لگا ہے, وہ بھی much too late unfortunately, but ہو رہا ہے. Again 2007-8 میں ہم نے اسٹریٹجی 3 تھی جو میرے پاس, تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم 3 چیزیں کریں گے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ناؤ 17-18 ایئرس اگو. ہم نے کہا تھا کہ ایک تو ہم ڈیجیٹل بینک بنائیں گے. اوکے. ایک ہم نے کہا تھا کہ وی ول بائی اے وائر ٹو دا ہوم انٹرنیٹ. اچھا. جیسے اب نیا ٹیل ہے, فائبر ہے اور کنونشنل انٹرنیٹ آئی ایس پیز ہیں. تو ہم نے کہا ایک آئی ایس پی ہمارے پاس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی پارٹ آف موبائل. ویری نائس. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو بائی اے ون آف دا ٹی وی ہاؤسز لائک کانٹینٹ پرووائڈرز. ویری نائس. ٹھیک ہے. تو اس میں ریشنل یہ تھا کہ جی ان کو خرید لیں, ان کا کانٹینٹ ہمارے سے جائے گا. نیٹ فلکس آ گیا, اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی. فائبر ٹو دا ہوم ہوگا. 3G ابھی نہیں آیا تھا, 3G بھی ہمارا ہوگا. اور پھر ساری چیزیں ایک ڈیجیٹل بینک سے آپ کلیکٹ کر لیں. کیا بات. ٹھیک ہے. لیکن وہ سارا اس کے بعد پھر وہ ویسٹ ہو گیا. ونس آئی لیفٹ ٹیم مووڈ آن, تو نئی ٹیم نے آ کے اس پہ فوکس نہیں. پرائرٹیز فرق ہو گئی ان کی. اور اسی میں پھر وہ جو تھا نا کہ یو لوز دا فارسٹ فار دا ٹریز والی بات ہے, اس کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں. سو یہ ہوا. بٹ دیکھیں اس وقت جو تھا ہمارا ایز اے سیٹ کہ یہ تھا کہ ہر چیز میں ڈومینیٹ کرو آگے بڑھنے کے لیے. اٹس ناٹ جسٹ مارکیٹ شیئر ان پرسنٹیج پوائنٹس. وہ تو آنی جانی چیز ہے, ادھر ہوگا ادھر ہوگا. بٹ اگر ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از اے ڈیفینیشن لیڈرشپ. کیونکہ آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں نا, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ اف یو آر think you are leading people and you're going down, there's nobody behind you, then you're just taking a walk in the park. Oh, very nice. کیا بات ہے. Excellent. So yes, ایک ICT R&D فنڈ بنا, یعنی سارا ٹیلکوز کا آئی تھنک ایک ٹیکس منی تھا جو کہ آئی تھنک مشرف کے ٹائم پہ وہ ہوا تھا کہ اس کو 2004 میں ایک بنانا ہے. سو کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس فنڈ کو ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کلچر کے لیے ہی یوٹیلائز کرنا ہے, یا پھر اس وقت پلاننگ فیز چل رہی تھی؟ سو 2004 میں یہ 2 فنڈس کریٹ ہوئے تھے انڈر دا نیو سیلولر پالیسی ایٹ دا ٹائم. ایک تھا USF فنڈ, یونیورسل سروس فنڈ, وچ مینس کہ آپ, اور دوسرا تھا اس وقت ICT R&D فنڈ جو کہ بعد میں اگنائٹ ٹیکنالوجی فنڈ بن گیا. 1.5% آف ریونیوز آف آل ٹیلکوز اینڈ آل ISPs contributes to the USF fund, and 0.5% annually revenue جو ہے وہ Ignite Technology Fund. اچھا وہ کم تھا. جی وہ کم تھا. اچھا اب اس کا یہ تھا کہ اگین دیکھیں اس وقت اس کے علاوہ نہیں تھا کہ جی جو آپ کا USF فنڈ ہے وہ ہیلپ کرے گا سبسیڈائزنگ ایکسپینشن انٹو لیس پاپولیٹڈ ایریاز, رورل ایریاز, کیونکہ وہاں انیشلی یہ آرگیومنٹ تھا کہ آپ کو چھوٹے سے ولیج میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ کا فون, اور دیر فور آپ کو کاسٹ زیادہ آئے گی ٹو پٹ اٹ اپ دیر, رائٹ. تو یہ تھا کہ جی USF فنڈ کے تھرو آپ اس کو سبسیڈائز کریں گے فار دی ٹیلکو. وہ بھی زیادہ نہیں ہوا بیکاز وہ جو ریورس بڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ کافی ذرا اسٹرینوس بنا دی جو ریگولیٹرس تھے. تو وہ کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا. دیر از اے لاٹ آف money sitting in there by the way, even today. جو Ignite Technology Fund تھا اس کا ایکچولی اس کو کوئی بھی چارٹر نہیں تھا. ہوتا کیا تھا کہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر آئے یا کوئی PhD کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میرا یہ پروجیکٹ ہے IT سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ کہتے تھے اچھا یہ لیں جی $10,000 لے لیں, $20,000 کر کے, تو اسے فنڈ کر دیا. انہوں نے اپنی رپورٹ لی اور وہ فائل ہو گئی جیسے ہوتی ہے.
بات ختم ہو گئی. So as an evidence وہ شیلف ہو گئی ساری. بس ہوتا رہا. اس میں کیا PC1 بھی آتا تھا یا نہیں؟ PC1 نہیں آتا تھا. شکر ہے وہ تو پھر کبھی بھی وہ تو. Incidentally, I was one of the founding members of the ICT fund at the time, وہ governors of the fund. پھر move on کر گیا تو 2 سال بعد I think change ہوتا ہے. So وہ اس وقت گزرتا رہا اینڈ اٹ واز اونلی ان 2016. دیکھیں میں UK چلا گیا تھا فرام 2010 آنورڈس بیک اینڈ ڈیسائڈیڈ کہ وہاں جو کام تھا وہ میرے لیے انٹرسٹنگ تھا. I also worked with the GSM Association in London for 1 year as their managing director for Mobile for Development. So Mobile for Development کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو ٹیکنالوجیز اس زمانے میں ایمرج ہو رہی تھیں وچ وڈ ایونچولی بی ٹرانسپورٹڈ اوور دا موبائل نیٹورک, جس کو ہم OTT کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں اس کو موبائل منی کہتے تھے, موبائل ہیلتھ کہتے تھے. I'm talking 2014-15, تو 10 سال پہلے کی بات ہے. That has become mobile money is now fintech and باقی e-commerce ہو گیا, M-Health ہو گیا and so on. اچھا, ٹھیک ہے. That's where I got the germ کہ اگر یہ ہم, اور my remit was worldwide, so I was funding, I had 150 million pounds sterling fund تھا, تو ہم فنڈ کر رہے تھے لیٹن امریکہ میں بھی, افریقہ میں بھی, پاکستان, انڈیا, ملیشیا وغیرہ سب جا رہا تھا. In 2015 میں Kamal, I was on a trip to Nairobi and a game reserve, 4 hours کی ڈرائیو تھی, and I found کہ ہم 2-3 دفعہ رکے, 8-10 لوگ تھے ایک بس میں, ٹیم تھی ساری میرے ساتھ. Nobody would accept cash in Kenya. M-Pesa چلتا تھا صرف. ٹھیک ہے, 10 سال پہلے, بیکاز انہوں نے لانچ کر دیا اور ان کے اسٹیٹ بینک نے ان کی سارا اڈیپٹ کر لیا. ہمارے وہ چیزیں ابھی تک نہیں آ رہی. وہ M-Pesa جیسے جیز کیش ہے یا ایزی پیسہ, وہ سملر ٹو سمتھنگ, سملر ان دیٹ سینس, بٹ وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے جو اس سارے ایشو میں, وہ یہ ہے کہ جو بیک اینڈ ہے آپ کا, جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ انٹر بینک ہوتی ہے یا انٹر بینک ود دی ایپ اور دی اسٹارٹ اپ جو کر رہا ہے, فن ٹیک جو بھی ہے. ہمارے یہاں وہ ابھی بھی 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں اس میں. جی بالکل. سو اگر آپ, میں نے بڑی فیمسلی 2017 میں یہاں آیا تو کوسار مارکیٹ میں وہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بیچتے ہیں, آرگینک کہتے ہیں. تو میں وہاں گیا تو میں نے اپنا ڈیبٹ کارڈ نکالا, تو بابا جی کھڑے تھے, بہت بڑی سی داڑھی والے, تو کہتے ہیں مجھے کہ سر یہاں کارڈ شارڈ نہیں چلتا. اچھا, یہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2017. اچھا. تو میں بھی ایسی موڈ میں تھا, میں نے کہا بابا جی کس سینچری میں رہ رہے ہیں, یہ 2017 ہو گیا ہے. تو ہی اسمائلڈ ایٹ می, ہیڈ سینس آف ہیومر. ہی سیڈ کہ سر ہم 1875 میں ہیں اور بہت خوش ہیں. کیا بات ہے. سو آئی لافڈ ایٹ ہم, ہی لافڈ بیک. میں نے کہا نہیں لگا, مجھے واقعی بتائیں کہ کیا ہے, ایشو کیا ہے. اینڈ ہی میڈ اٹ ویری سمپل. ہی سر یہ صبح جو سوزوکی آتی ہے میرے پاس, وہ 2-3 آتی ہیں, وہ اپنے سارا سبزی اور پھل لے کے آتے ہیں. انہوں نے اسی وقت جا کے وہ کسان جو ہوتا ہے اس کو کیش دینا ہوتا ہے. میں آپ سے کارڈ لے لوں گا تو آپ کا بینک مجھے تو 4-5 دن بعد بینک میں میرے پیسے آئیں گے, تو میں کیسے یہ بزنس کیسے چلاؤں گا اپنا. That unfortunately hasn't changed much in all these years. So اب آپ فن ٹیک کہہ لیں, ایزی پیسہ کہہ لیں, جیز کیش کہہ لیں, ساڈا پے کہہ لیں, جو بھی, یہ ایک فنڈامنٹل ایشو which needs to be addressed. Unless somebody can get instant cash, لیکن خاص طور پہ ایک بیچارہ جو آن دا اسٹریٹ, ایک آن دا روڈ بندہ ہے جس کے پاس بہت بڑی آمدنی نہیں ہے, اس کے بینک میں بہت سارے پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے تو اٹ مینس اے لاٹ کہ اگر اس کو 500 روپے اس وقت مل جاتے ہیں تو اٹس اے بگ ڈیل فار ہم, رائٹ. اس کی پوری شام گزر جاتی ہے آرام سے, کیونکہ بہت سارے ڈیلی ویج والے جو ہیں بیچارے, ان کے لیے تو یہی ہے, ان کے نا دیر از نتھنگ ایلس, دیر از نو بینک اکاؤنٹ اور سیونگس اکاؤنٹ جس کے اندر سے وہ جا کے ڈیبٹ کارڈ سے لے. تو ڈپینڈنسی بھی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ پھر بینک چارجز اپنے بھی الگ سے کاٹتا ہے, تو وہ 500 کی جگہ اس کو 470 روپے ملیں گے کٹ کٹا کے کچھ نہ کچھ. سو دیٹ از پارٹ آف دی ایشو, جو یہ چیزیں ابھی تک سلو ہیں. بٹ دیٹس ویئر آئی لرنڈ دا لیسن کہ اگر یہ سارا کچھ باقی دنیا میں ہو سکتا ہے تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے. اور میں نے اپنے 2010-11 میں آئی ایکچولی انویسٹڈ ان اباؤٹ 6 اسٹارٹ اپس ایٹ دا ٹائم, جسٹ آؤٹ آف مائی اون پاکٹ, اینڈ اچھے لگے مجھے, بات اچھی لگی.
उनमें से we'll come to that कि startups का क्या होता है और VC क्या होता है. Of the 6-5 मैंने आज तक फिर बात नहीं हुई उनसे मेरी, लेके चले गए, फेल हो गए. एक जो था, it gave me a 10x return. अच्छा. So that's all you need, right? This is the principle of how venture capital works. हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं ना जी ये पिछले साल आपको पैसे दिए थे तो इस साल कहाँ है. हाँ, वो माइंडसेट हमारा सेट वाला है ना, क्योंकि हम बिकॉज मुझे वो जो 10x मिला वो 9 साल बाद मिला. ठीक है. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. अच्छा, तो इतना पेशेंस पाकिस्तान में तो टू बी वेरी फ्रैंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे शॉर्ट टर्म. देखिए ना, वो कहता है यार इतने पैसे तो मैं 2 प्लॉट खरीद लेता हूँ, वो प्लॉट 3 साल में डबल हो जाएंगे तो मैं, और उसमें कोई टैक्स वैक्स भी नहीं है तो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी बन जाती है. बट आपने जैसे 9 साल किया, उसमें चांसेस ऑफ फेलियर भी तो होते हैं, तो आउट ऑफ 10 कितना कोई रेशो होता है? वो देखे ना, मैंने आपको बताया कि मैंने 6 में इन्वेस्ट किया, 5 फेल हो गए, नेवर केम बैक टू मी, बट द वन डिड एंड इट मेड अप फॉर ऑल द अदर्स. हाँ, तो कंपनसेट हो गया. बट दैट्स हाउ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग वर्क्स. और वो हमें अभी तक सिखाए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन वो ज़रा कम ही लोग हैं जो पाकिस्तान की दुनिया में नहीं समझते. तो ये एंजल इन्वेस्टमेंट के रोल पे ज़्यादा ये होता है या? सो अगेन देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अब 8 साल हो रहे हैं इस चीज़ को सिंस आई केम बैक, कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स और सीड investors as we call them in the Pakistan environment. Because वो भी उसी तरह कट थ्रोट आपको कहता है कि 1-2 साल में मुझे वापस डिविडेंड दे दें या रिटर्न कर दें डबल करके जैसे भी. So वो that is part of the reason why it is still a little slow in Pakistan. So we have 5-6 VCs हैं पाकिस्तान based इस वक्त. We all know their names. आप अपने पॉडकास्ट में भी ले चुके हैं लोगों को. So they're doing a great job. बट वो भी ये है कि उन्होंने जो इनिशियल फंड्स इन्वेस्ट कर दिए, 1-2 ने तो बहुत बड़े लॉसेस हिट लिए अनफॉर्चुनेटली फॉर देम. वो भी होता है, पार्ट ऑफ द गेम है. बट व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ द अदर्स टुडे, दे आर नॉट एट द मोमेंट रेजिंग अनदर फंड फॉर द कंट्री, व्हिच इज़ अनफॉर्चुनेट. सो we have to rely more and more on the angel investing and the seed investing. And उसमें मैं अब now because NIC तो अब हमारा wind down हो गया, but the idea was कि I on a personal level that's what I do right now. So how was your experience working with the NIC? वो पूरा जो आपने tenure देखा है वहाँ पे, you've been with I think बहुत बड़ा एक span आपने देखा working with the different cohorts of incubation startups. जी. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? So देखिए, the whole idea of the NIC again was a very good one because उसमें ये था कि for once the government was not deciding to be the decision maker. उन्होंने कहा जी आप बिड करें, ये फ्रेमवर्क होगा एंड प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इसको. और उसमें तो कुछ हमारा अपना भी लॉबिंग थी जिसकी वजह से कंसोर्शियम बन के फिर ही वहाँ तक हम पहुँचे. Working with them was initially very very good. पहले 3-4 साल तो आई थिंक वर्कड वेरी वेल. देन अनफॉर्चुनेटली वही जो ब्यूरोक्रेसी आ जाती बीच में कि आपको वो रीइंबर्समेंट मॉडल के ऊपर काम करते हैं. सो क्वार्टर एंड पे आप बजट उनको पूरे साल का बजट देते हैं, क्वार्टर एंड पे आप उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, इनवॉइस देते हैं, वो उसको फिर ऑडिट करते हैं, मेक श्योर इट्स ऑल राइट एंड देन दे रीइंबर्स यू. पिछले कुछ सालों में और अभी जब वाइंड डाउन से अब तक जो चल रहा है वो ये है कि जी 6-6 महीने साल आपको चेक ही नहीं मिलता आपका लेके बैठे में. फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगस्त लास्ट ईयर में हमारा NIC जो हम रन कर रहे थे वो वाइंड डाउन हो गया था. अब जुलाई का एंड आ रहा है, यहाँ पे मिड तो हो गया. वी हैव नॉट सीन द चेक येट. सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि बहुत सारी पार्टीज़ ने अब आगे बिड भी नहीं किया. अभी 1-2 इन्होंने नए बिड्स लाए. तो क्या पीछे फंड्स नहीं है या? नहीं, फंड्स हैं. इट्स द ब्यूरोक्रेसी व्हिच होल्ड्स इट अप. फंड्स तो इट्स देयर, फंड तो वहाँ पड़े. और उसके अलावा ओवरऑल आप स्टार्टअप्स में क्या वो उसके लिए हाँ आई टेक दैट साइड ऑफ इट व्हिच इज़ द गुड साइड. देखें वो जो मोबिलिंग के 5-6 साल यहाँ गुजारे 2000s में, जो mid-90s में मोबिलिंग के साथ और उस वक्त गुजारा टाइम, what I realized was, and then of course I had the good fortune कि Egypt and Algeria and Tunisia, UK वगैरह सारी जगह काम किया. I came back maybe a little biased, but
مائی فیلنگ واز کہ جو ہمارے ینگ یوتھ پاپولیشن ہے ان کا جو جذبہ ہے, ان کا جو ٹیلنٹ ہے, ان کی جو ولنگنیس ٹو ورک ہے وہ ان باقی سب سے زیادہ ہے. اچھا, وی آر ایٹ اے ڈفرینٹ ویری ویری گڈ لیول, اور ٹیلنٹ بہت ہے, آئیڈیاز بہت ہیں لوگوں کے پاس. اینڈ دس از واٹ براٹ می بیک. میں تو 2017 میں جب واپس آیا وہ صرف اس لیے تھا کہ دس واز مائی گیو بیک. اوکے, ٹھیک ہے لوگ مدرسہ بنا دیتے ہیں, زکوٰۃ کر دیں گے. آئی فیل کہ دس از اے لانگر ٹرم مور سسٹینیبل وے ٹو گیو بیک, بیکاز آپ اپنا ایکسپیرئنس, اپنا کانٹیکٹ بیس, اپنی وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. جو بزنس کو کیسے بنانا, اس کو آگے کیسے لے کے جانا, اس کو اسکیل کرنا, وہ ہمارے لائف میں کر چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم سے. اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا از دا گیو بیک. اور اپنا ٹائم, فنڈس تو اگنائٹ کی طرف سے آ رہے تھے. سو مائی ایکسپیرئنس واز دیٹ وی کیم اکراس سم بریلینٹ اسٹارٹ اپس, ویری ویری گڈ اسٹارٹ اپس. بہت سارے ماشاء اللہ ابھی بھی چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. یس, اس لیول کی فنڈنگ انفارچونیٹلی ان کو نہیں مل سکی جو کہ ملنی چاہیے. ان کی بیسڈ آن دیئر آئیڈیاز, بیسڈ آن the product that they have, the service that they are doing, it is extremely important that they get those funds تاکہ they can scale. سروائیو کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت سارے, بیکاز میچور لوگ ہیں. جو نہیں تھے میچور وہ یس فیل ہو گئے, بٹ جو میچور والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کر لیا, تھوڑا سا ری انوینٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم ڈھیر ساری گروتھ کے پیچھے نہیں جائیں گے, بٹ وی ول سسٹین اے بزنس, میک اٹ پروفیٹیبل, میک اٹ کیش پازیٹیو اینڈ کنٹینیو ٹل تھنگس چینج. ابھی تو ہمارا میکرو اکنامک ذرا انسٹیبل ہے, روپی ڈالر پیرٹی میں ذرا بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے, پریڈکشن نہیں ہو سک رہی. سو اٹ از اے ٹائم ٹو, وہ کہتے ہیں جسٹ فوکس آن دا بزنس, میک شیور اٹس وائبل, میک شیور یو ہیو اے گڈ سیٹ آف کسٹمرز اینڈ کیپ موونگ آن. کیونکہ وہ ٹائم آئے گا ان شاء اللہ. دیکھیں پہلے بھی آ چکے ہیں کئی دفعہ کہ ڈاؤن ٹائمز آئے, لیکن اس کے بعد پھر چیزیں بڑھتی ہیں. سو آئی تھنک وی آر ہوپنگ فار دیٹ hopefully soon rather than later. So startup wise بھی میرے خیال میں ہم ارلی فیز میں ہیں, بہت جلدی ایکسپیکٹ کرنا چیزوں کو. Exactly. تو ویسے تو خیر لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ بینگ ہیونگ NICs کوئی ہم خاص پروڈکٹ نہیں بلڈ کر سکے یا ہم کوئی بڑا اسٹارٹ اپ نہیں نکال سکے. بٹ ایک طرف سے ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کیونکہ یہ انڈسٹری اوور آل ایک بڑے ارلی اسٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ ہم ان کو نرچر کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں ٹو دا. Absolutely. دیکھیں Silicon Valley is always quoted as the base where startups developed, right? وہ 1940-1950 میں اسٹیبلش ہوا تھا وہاں پہ کام. You started hearing about the Googles and the Facebooks in the mid-90s. ٹھیک ہے, 30-40 سال لگے ایکو سسٹم بننے میں ٹائم لگ سکے. اچھا, آپ نے NICs تو بنا دیے اینڈ اٹس اے گریٹ تھنگ, اینڈ اللہ کرے کہ یہ آگے بھی چلتے رہیں اسی طرح, بیکاز اٹس ایکسٹریملی critical for the future of our people, young people. اس کے ساتھ آپ نے بہت سارے اور چینجز کرنے ہیں in the regulatory framework, whether it is at the state bank level, at the FPR level, at the SECP level. وہ ابھی تک سب اپنے آپ کو اب ڈیجیٹل کہتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکے. وہ کسی کو اگر اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, ہم ابھی بھی اسٹون ایج میں, ٹھیک ہے جی, میں اپنے لیول پہ ود آل مائی کانٹیکٹس بینک اکاؤنٹ کھول رہا تھا لاسٹ ویک. میرا خیال ہے میں نے کوئی 70 یا 80 پیج سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح. اب آپ کہاں سے کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یو گو ٹو دبئی, یو کین اوپن اے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ان لائک KYC تک ڈیجیٹل ہے. ابھی بھی آپ کو ربڑ کی اسٹیمپ چاہیے, آپ کو لیٹر ہیڈ چاہیے, 10 جگہ ربڑ کی اسٹیمپ لگتی ہے, پھر وہ انگوٹھا لگاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں. آئی ایم تھنکنگ کہ یار آپ تو 1924 میں بیٹھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پیپر کی لائف کیا ہے, کیونکہ آفٹر 3 ایئرز میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آپ کا پرنٹ بھی. بٹ آلسو nobody will ever look at it again. Obviously, کیونکہ وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ نا, کتنے ملین ریکارڈز میں سے آپ جا کے وہ. تو اگر آپ اسی ساری چیز کو ڈیجیٹائز کر دیں تو آپ ایک سیکنڈ. تو سر وہ ڈیجیٹائز کرنا ہمارا یہ ہے کہ ہم انہیں پیپرز کو اسکین کر لیتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو وہ سارا جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا از اے ریئل ایشو. یہ روز ایک پالیسی نئی آ گئی یا ایک یہ آ گیا, ابھی وہ اپنے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ بنا دیا, which I thought was a unnecessary, completely unnecessary. انٹریم گورنمنٹ کے دوران ہوا. اب اس میں کیا شرط ہے کہ اگر آپ کو $1 ملین کا فنڈنگ آ رہی ہے باہر سے تو ہم وہ صرف 700 دیں گے, ہم 300 دے دیں گے آپ کو. ویری نائس. ٹھیک ہے.
سو اب مسئلہ یہ ہے کہ 700 کو لینڈ کرنا ضروری ہے. اچھا وہ پھر پوچھے گا کوئی کہ جی اس کو واپس کیسے لے کے جائیں گے, تو وہ کہیں گے آپ لے کے نہیں جا سکتے, اسٹیٹ بینک کی اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے. ایون جو بیچارہ ایک بناتا ہے آپ کے لیے آئی ٹی, گھر بیٹھ کے باہر کام کرتا ہے سافٹ ویئر کا, اس کے لیے وہ $5,000 انسائڈ لا سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ لا نہیں سکتا. وہ پوچھ لیتے ہیں کہاں سے آ گئے. سو یہ جو ایٹیچیوڈ اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے ہیز ٹو چینج. مجھ سے ہم اپنے NICs میں ہر 6 مہینے پہ ایک انویسٹر راؤنڈ ٹیبل کرتے تھے. And the idea was to bring in senior people from the State Bank, from the FPR, the SCCP, the Ministry of Finance, Ministry of IT, the VCs, angel investors and the startups. تو ایک اچھا خاصا 1-2 دن کا کئی دفعہ راؤنڈ ٹیبل ہوتا تھا with the idea کہ یہ ساری چیزیں let's put them on the table and let's find the ways to move forward. اور ایز یو سیڈ کہ اس کے اندر وہ سینیکل ریمارک یہ تھا کہ جی ابھی تک کوئی یونیکارن تو بنا ہی نہیں ہمارے ملک. سو مائی آرگیومنٹ اینڈ آنسر ٹو دیٹ واز کہ آپ کا یونیکارن کریم کہلاتا ہے, لیکن آپ سوال یہ پوچھیں کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں بنا, وہ دبئی میں کیوں بیس ہوا. اینڈ دیٹ واز 15 years ago. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ اگر 15 years میں یو ہیو ناٹ فگرڈ دیٹ آؤٹ, تو دیر از اے سیریس نیڈ ٹو go home and do some homework to change, because آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس 240 ملین 24 کروڑ پاپولیشن ہے, ایز وی مینشن 193 ملین کنیکشنز ہیں, سب وہیں پڑا ہے. all we need is the change of the mindsets and not even lots of policies. It's about just saying کہ یار یہ اگر دبئی میں ہو سکتا ہے, سعودی میں بہت سارے ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اب انفارچونیٹلی دبئی موو کر گئے ہیں یا ریاض موو کر گئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے کو جانتے ہیں, بیکاز اٹس ایزی ٹو ڈو بزنس. نہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اچھے وقتوں میں بھی شاید مارکیٹ سائز اتنا رہا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی یونیکارن انٹرنلی بلڈ ہو سکے. دیکھیے میرا اپنا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ یونیکارنس. اگر ہم اگلے 3 سے 5 سال میں, اینڈ دس واز مائی ڈرائیونگ فورس, یہ جو 7 سال ہم NICs بھی کرتے رہے, اگر ہم 20-25 $100 ملین $200 ملین کی کمپنیاں بھی بنا لیتے ہیں اس ملک میں, تو اس کے آپ امیجن کریں کہ اس کا امپیکٹ آن دی ایکو سسٹم, دی اکنامکس کیا امیزنگ قسم کا ہوگا. بیکاز آپ جابس کریٹ کر رہے ہوں گے, آپ نے وہ ایریا جو آپ کا ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہوگا, اس کی وجہ سے سروسز بہتر ہو گئی ہوں گی, GDP بہتر ہوگا, GDP آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا, اس کے اندر اکانومی ٹوٹلی ڈاکیومنٹ ہونی شروع ہو جائے گی. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آر دا ریئل بینیفیشیل فیکٹرز. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے یونیکارن. میجر وہ کیا پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 پالیسیز چینج ہو جائیں تو آئی تھنک یہ ایک سسٹینیبل پلیس ہو سکتی ہے فار دا اسٹارٹ اپ ٹو نرچر. اینڈ آئی ایگری وتھ یو کہ $300-400 ملین کی کمپنی ہونا بھی کوئی مذاق بات نہیں ہے پاکستان میں. $100 ملین دیکھیں آپ کے ملک میں از اے ویری بگ نمبر ان روپیز. کتنے اربوں میں چلا جاتا ہے. عید مناتے ہیں اس دن. سو اگر آپ وہ ساری کمپنیز الاؤ کریں کہ 25-30 اس طرح کی کمپنیاں اسٹیبلش ہو جائیں, گرو کریں, تو امیجن کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ اس ملک میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے دیکھیں جو میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ آپ ایک خدا کا واسطہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے دیں, ان 1 گھنٹے میں کر لیں, 30 منٹ میں نہیں کر سک رہے تو 1 گھنٹے میں کر لیں. اینڈ اٹس ڈویبل. جسٹ لوگ گو لرن, سٹ ان دبئی فار اے ویک اینڈ کم بیک. ایسے ہوتا ہے. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو گو ٹو دا US اور ادھر ادھر فینسی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کے بعد فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا اس میں ڈیٹور لوں گا. UK میں نے جب میں بتایا تھا انویسٹمنٹ کی, وہاں پہ ایک رول ہے, وہاں کا جو ایکویولنٹ ہے HMRC کہتے ہیں, ہر میجسٹریز ریونیو کمپنی, FPR کا ایکویولنٹ ہے. اگر میں £50,000 ایک اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرتا ہوں UK میں, اور وہ 3 سال کے اندر اندر وہ کمپنی فیل ہو جاتی ہے, آئی کین کلیم 50% ریبیٹ آن مائی ٹیکس. ویری نائس. اچھا, ٹھیک ہے جی. سو یہ انشورڈ ہوتا ہے اب گارنٹی. ایبسلیوٹلی. دیکھیں آپ نے جس دن انویسٹ کیا, آپ ٹیکس والوں کو بتا دیں کہ یہ نمبر میں نے اس میں, سو رسک آپ کا 50% ہے. 50% ویری نائس. ہاف ہو گیا نا. اور اگر آپ £1 لاکھ والا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر 70% واپس پہنچ جاتا ہے. ویری نائس.
So آپ سوچیں نا that's an incentive for the angel investor, for the seed investor. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے کہ وہ اسٹارٹ اپ ریونیو اسٹیج پہ آتا ہے تو آپ اس کو FBR اس کے ریونیو پہ ٹیکس کرنے لگ جاتے ہیں. ہاؤ کین یو ٹیکس somebody on their revenue؟ ٹھیک ہے نا, ریونیو کے نیچے کاسٹ ہے, ویجز ہیں, رینٹل کاسٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپریشنل کاسٹ ہیں. ہاؤ کین یو ٹیکس آن دا ریونیو؟ ایشوز ہیں. ریپیٹریشن آف انویسٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک کے تھرو ہوتا ہے, وی نیڈ ٹو ہیو اے سیریس لک ایٹ دیٹ. اب اس وقت ہو رہا یہ ہے کہ ساری کمپنیز جو آپ کی ہیں اسٹیٹ بینک کی نالج کے ساتھ, یو اوپن ABC کمپنی پاکستان لمیٹڈ اینڈ یو ہیو ABC کمپنی دبئی لمیٹڈ اور سنگاپور لمیٹڈ اور ویر ایور. آپ نے $10 ملین ریز کیے تو وہ 10 ملین وہاں آتے ہیں, اس میں سے جتنا ان کو چاہیے یہاں کے لیے وہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی پھر کام چلاتے ہیں. وہ جس دن ان کی ایگزٹ ہوگا تو اگر وہ 50 ملین کی ہو گئی کمپنی تو وہ $50 ملین وہاں کے اکاؤنٹ میں آئے گا, یہاں کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا, بیکاز یو ڈڈ ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. So these are things that we need to be thinking through and addressing in the most urgent fashion. Because دیکھیں یہ موقع پھر نہیں آئے گا, بعد میں نہیں آئے گا. یہی ینگ بچے, ینگ انتھوزیاسٹک, ہارڈ ورکنگ, ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ہمارے پاس, یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ سارے دبئی اور سعودی اور سنگاپور اور کہیں جا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر وہاں ان کی واہ واہ ہوگی, یہاں پہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکے. So I think we need to seriously wake up on this issue and reconstruct and restructure the ecosystem in this regard. ہاں میرے خیال سے اگر ایک ویژن بنا لیا جائے, جیسے سعودیہ نے 2030 کا ایک اپنا ویژن بنایا ہے, آئی تھنک اگر پاکستان یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں مل کے ایک ویژن بنائیں, لیٹس بلڈ 100 companies maybe for $300-400 million کی 100 کمپنیاں بناتے ہیں. Again, we don't need the think tanks. We need the government to wake up and restructure itself. Think tank تو وہ روز بنا لیتے ہیں, ہر منسٹر آتا ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنا لیتا ہے, ایک تھنک ٹینک بن جاتا ہے, مگر وہ ٹائملی بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا سر. دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں اتنی زیادہ انپریڈکٹیبل ہے, بیکاز کچھ نہیں پتا ہوتا کل کیا ہوگا. دیکھیں آپ کی جو پالیسیز ہیں they should be for a 10-year period. ہاں ٹھیک ہے, ہاں, تو there should be a body جو کہ سسٹینیبل ہو اور ان کو کہے نہیں بیٹا یہ آپ نے کرنا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو جیسے سعودی کا ایک ویژن ہے 2030, اب کوئی بھی اگر جو بھی کرنا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ پالیسیز ہیں, یہ سسٹم ہے, یہ ہو جائے گا. ہمارے فار ایگزامپل اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو ہاؤ ڈو یو گو ٹو دا کورٹس آف جسٹس, وہ 20 سال بعد ڈیسیجن آئے گا تو وہ تو ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی نا, اس میں تو کچھ بھی نہیں رہا. سو اب وہ اسٹارٹ اپ ہے بیچارہ, اس کو اس ہفتے پیسے ملے ہیں, اس نے اس کے پریشر ہے کہ 3 سے 4 سال میں اس نے اس کی ریٹرن دینی ہے, VC کو واپس دینی ہے, انویسٹر کو دینی ہے, اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تو وہ 20 سال کورٹ میں بیٹھے رہیں گے سارے. کیسے ہوگا یہ؟ اٹس ناٹ پریکٹیکل. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل ایڈریس ان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو لیگل سپورٹس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ان کو لیگل سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو پالیسی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ چینج بھی ہو گئی ہوتی ہے, اور دنیا میں بھی ہوتی ہیں گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں. برٹش سسٹم میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال میں میرے خیال ہے کہ 5-6 پرائم منسٹر آئے اور اٹ بیکیم اے جوک. بٹ اگین نا وہ پالیسی تو وہی رہتی ہے نا, not changed, right? Whether it's on the startup ecosystem or any other, that remains the same, because that is for the country, that is not for a political party. And I think that is very very important کہ ہم اس سے ذرا ہٹ کے سوچیں اور اس کے بیسس کے اوپر کہیں کہ یار یہ ہمارے ہی سرمایہ ہے, یہ ہمارے ہی بچے ہیں. کل کو یہ ان کو دیکھ کے بڑا خوشی ہوگی ہمیں آج سے 15 سال 20 سال بعد کہ انہوں نے بھی کچھ بنا لیا. سر 2 کویشچنز ہیں میرے. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بوٹ اسٹریپ کرنا از اے گڈ ماڈل, یا ہمیں اسی چیز پہ رہنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے اسکیل کرنا ہے, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان پاکستان کہ آپ کو کوئی اچھا انویسٹر اس انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ پہ مل جائے جو کہ ریڈی ہو کہ ٹھیک ہے میں لوز کرنے کو بھی تیار ہوں, جسٹ ٹیک اٹ. سیکنڈلی ہمارے پاکستان میں ابھی بھی کراؤڈ فنڈنگ کو نہیں انکریج کیا گیا, آلدو اگر آپ کو نہیں ملتا, کوئی اینجل انویسٹر نہیں ملتا, بٹ اسٹل یو ہیو این آپشن کہ جی باہر تو بہت کامن ہے, ویب سائٹس پہ جائیں آپ بلڈ کر لیں. ان 2 کو آپ مجھے بتائیں کہ
either bootstrap is good or not, but میں نے بہت ساری ایسی آرگنائزیشن دیکھی جو bootstrap کر کے still survive. And then the other thing as well. دیکھیے bootstrapping is the first step. اکثر یہی ہوگا, ساری دنیا میں یہی ہوگا کہ یو اسٹارٹ ود یور اون فنڈنگ, ماں باپ سے لے کے یا اپنے سیونگ لے کے جیسے بھی چلاتے ہیں آپ, انکل آنٹ سے لے کے جیسے بھی ہوگا. یا ایون یہ کہ اگر کسٹمر کے بھی آپ کو پیسے آنے شروع ہو گئے, بیکاز یو نو دیٹس ونڈرفل, بیکاز اگر وہ آپ کے آنے شروع ہو گئے اس کو آپ مینیج کرنا شروع کریں گے, یو ول لرن ٹو, جیسے میں نے ارلیئر کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو بلڈ اے بزنس ماڈل کہ جہاں آپ سیلف سسٹین ہو سکیں. وہ بوٹ اسٹریپنگ کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ جو باقی چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں, ویدر از کراؤڈ فنڈنگ جس کے اوپر اگین بڑا پش کیا گیا پچھلے 3-4 سال میں. اب وہ سینڈ باکس بنا تو تھا, بٹ سینڈ باکس بن گیا, نتھنگ ہیپن. ٹھیک ہے جی, اس کے ابھی تک کوئی لیگل وہ نہیں ہے, سسٹم نہیں آیا ان پلیس. ہیونگ سیڈ دیٹ آن اے پرائیویٹ لیول بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ایز اے سیٹ کہ وہ 2-3 فرینڈس کے پاس اور چاچے کے پاس, مامے کے پاس اور ابا کے پاس جا کے کچھ نہ, وہ کراؤڈ فنڈنگ ان این انفارمل سینس, 10 لوگوں سے لے لیے, وچ از گریٹ. اگر آپ وہ کر سکتے ہیں, دیٹس آلسو یور انوویشن, اٹس یور انجینوٹی کہ آپ وہ پیسے ریز کر کے آگے بڑھ سک رہے ہیں. سو آئی تھنک میرا جو ایڈوائس ابھی ہے, گیون جو آج کل کے حالات ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, کہ پٹ گریٹ ایمفیسس آن بوٹ اسٹریپنگ, on managing your business, making it survive, building it to be sustainable, and wait for that day inshallah جب یہ ساری باقی چیزیں میجکلی ایک دن ساری ٹھیک ہو جائے. ہم میجک کا انتظار کرتے ہیں, ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ کبھی کسی دن جا کے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوگا. بٹ ایونچولی میں یہ سمجھتا ہوں, ایون دو ہمارے, میں CXO کی ایگزامپل دوں گا کہ ہم نے بھی بوٹ اسٹریپ سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ, اور اب یا گلوبل, اور کئی بار میں نے یہ سوچا ہے کہ وی شوڈ گیٹ دا انویسٹمنٹس, بٹ ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ایک تو یہ بھی ہوا کہ ہمارے پاس ایکوٹی کافی پڑی ہوئی ہے جو کہ ہم کسی لیٹر اسٹیج میں کر سکتے ہیں. بہت سارے اسٹارٹ اپ کیونکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے تو کافی بڑا ایک اپنا ایکوٹی کا حصہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں ٹو دا انویسٹرز, جسٹ بیکاز کہ وہ نیگوشیٹ کرنا نہیں جانتے, یا ان کو وہ مے بی انڈر ایویلیویٹ ہوتے ہیں یا اوور ایویلیویٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائمس. سر ایویلیویشن بھی بڑا ایک ہمارا ایک وہ کامن ایشو رہا ڈیورنگ پریویس ایئرس, اور اس میں بہت ساری آرگنائزیشنس کا سننے میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے اننیسیسریلی زیادہ ببل بڑا بنا دیا کہ جی ہم اتنی بڑی ایویلیویشن ہماری ہو گئی ہیں. اس کا کیا فنڈا ہے سر؟ وہ مطلب دیکھیے, ایک زمانہ تھا کہ ویلیویشنز ویر ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے وہ رائٹ کیسے گئی. ٹپکلی میں نے جب جیسے فار ایگزامپل انویسٹ اسٹارٹ اپس میں کیا تھا, وی نیور ورکڈ آن اے ویلیویشن, وی ورکڈ آن اے کنورٹیبل نوٹ کہ جی پہلے 2-3 سال 4 سال آپ صرف ایک بزنس کو بڑھائیں گے, اس کو آگے لے کے جائیں گے, آپ کا جو کنورٹیبل نوٹ ہوگا وہ اس وقت ایویلیویٹ ہوگا, اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو ریٹرن مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی وہ سسٹم ہے, اینڈ ان فیکٹ دیٹ از ون آف دا گڈ تھنگز دیٹ SECP ہیز اپرووڈ کہ آپ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے, ویلیویشن بڑھانے کا مطلب صرف یہ ہے, اور یہاں پہ بائی دا وے نہ صرف اسٹارٹ اپس میں کیا بلکہ جو VCs تھے انفارچونیٹلی انہوں نے بھی اس کو شاید ایگزٹ کے لیے ہوا دی, کیونکہ آئی تھنک وہ ایگزٹ کے لیے چاہ رہے تھے کہ کچھ ہوگا, اینڈ اٹ بیک فائرڈ ان بوتھ کیسز انفارچونیٹلی. دیر از نتھنگ ٹو بی گین بائی جسٹ فلیشنگ ویلیویشنز. ان دی اینڈ از یور بزنس گوئنگ ٹو ورک, از اٹ اے سسٹینیبل آئیڈیا, آر یو ایبل ٹو مینیج یور کمپٹیشن اکارڈنگلی, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیں آپ. ٹھیک ہے, آئی ٹیک یو بیک جب 2004-5 میں جب یہ موبلنک ہم گرو کر رہے تھے, ٹیلینور اور وہ بھی آ گئے, وارد بھی آ گئے, بعد میں زون بعد میں آیا اس کے. اس زمانے میں 2006 میں اف یو ریکال PTCL پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے تھے. 26% واز ویلیوڈ ایٹ $2.6 billion. ٹھیک ہے, بڑی واہ واہ ہوئی اس وقت, اینڈ 2.6 billion پورا کبھی بھی نہیں آیا وہ, اور اس کے ایشوز تھے. بٹ بائی امپلیکیشن PTCL was now valued at $10 billion as an entity. اگر 26% 2.6 کا گیا تو میتھ کر لیں باقی. ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ ہے جی. اچھا, سٹی بینک نے اسی 2 مہینے بعد ایک رپورٹ پبلش کی
اور اس وقت 2006 میں ہمارے 25 ملین 15-17 ملین کسٹمر ہوں گے جس وقت رپورٹ آئی. اور سٹی بینک کی رپورٹ نے کہا کہ موبلنک کی ویلیوڈ ان ایکسیس آف $10 billion. ٹھیک ہے جی. دس واز آلموسٹ 19 years ago. اچھا. بٹ اگر اس کا میں آج آپ کو ایگزامپل دوں کہ ٹیلینور جس کے اب اس وقت 50 ملین کسٹمر تھے, ہاں جو ایکوائر ہوا ہے ابھی, ہاں انہوں نے $295 ملین کا لائسنس اس وقت لیا. 15 سال بعد 2004 میں 15 سال بعد 2019 میں انہوں نے $490 ملین دیے فار اے لائسنس. سو اس کو ایڈ کر لیں تو کیا $800 ملین تو ہو گئے آپ کے, رائٹ. I spoke to a couple of their very senior colleagues ابھی پچھلے ایک مہینے میں, and they said that they had spent $5 billion on the infrastructure in Pakistan over this period. So we are talking nearly $6 billion جو Telenor نے invest کیے. تو by any stretch of the imagination valuation اتنی ہونی چاہیے تھی. اور اگر اسی کو آپ یارڈ اسٹک لیں تو موبلنگ کا تو اس سے 1.5 times آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ 70 ملین پہ بیٹھے. ٹیلینور سولڈ فار $365 ملین. اچھا. and exited the country. اچھا. So painful, very painful. So کیا وہ برن ہو رہا تھا؟ So وہی مسئلے وہی کہ they ran into all kinds of these barriers and issues and taxes and etc. بڑا پورٹ فولیو ہے اتنا وہ, مطلب. Yes, of course. اچھا. So we need to sit back and reevaluate all of these issues. And that has been sold including that Easy Paisa and نہیں, Easy Paisa نہیں ہے اس میں, وہ separate ہے, but the core telecom part has been sold to PTCL اور اتصالات, including the 4G because ان کا 4G نیٹورک کافی. جی جی بالکل 4G and ان کی ساری زبردست قسم کی وہ آپٹک فائبر کیبل وغیرہ بھی انہوں نے لے وغیرہ کی تھی. سو وہ سارا کر کے, سو sad story. So but what I'm saying is that is one sad story, but also valuations will come and go. ٹھیک ہے. No matter what you do actually. It doesn't matter. So I think that is the worst possible way of evaluating something. What is really core is کہ جی آپ پروفیٹیبل ہیں, آپ پیسے بنا رہے ہیں اپنے لیے, فاؤنڈرس کے لیے, اینڈ آپ کے انویسٹرس کے لیے. آر دے گیٹنگ اے فیئر ریٹرن ناؤ, اینڈ دیٹ از دا کی ٹو اٹ. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. صحیح. سر آپ کا ہم نے کافی ٹائم لیا. اوور آل کیا آپ کتنا آپٹیمسٹک ہیں واٹ ایور ایکچولی از ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ پاکستان ایکو سسٹم برین ڈرین ہو رہا ہے, یو نو انڈسٹری از ایکچولی لوکنگ ٹورڈز دی انٹرنیشنل مارکیٹس. آل دو باہر کے بھی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں, یو ایس میں ریسیشن ہے, بہت لے آفس ہوئے, یورپ کے حالات, یو کے حالات. سو اسٹل کتنے آپٹیمسٹک ہیں؟ دیکھیے دیر آر ٹو سائڈس ٹو اٹ. اگر وہی میں پھر سے ریٹریٹ کروں گا کہ اف وی لک ان سائڈ وی ہیو ٹریمینڈس ٹیلنٹ, دا ڈرائیو, دی ایمبیشن, دی ولنگنیس ٹو ورک, وہ بہت ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ. Whether we are just saying young people 20 to 30, but even the 30 to 40 and 40 to 50 والے بھی جو ہیں experienced لوگ ہیں, they also have talent, they also have great initiatives. وہ ہمارے بہت بڑا ایک قوم کا سرمایہ ہے. Unfortunately, with the last 2 or 3 years of instability, macroeconomic issues, dollar-rupee parity ke problems, and then of course overlaid by the international issues, we are in a very dark place, if I may say so. Now, the way I've always looked at it is, so meri jo training thi working with people like Naguib Sawiris and others is ke sometimes that's the best place to find the opportunity. So again میں وہی کہوں گا کہ ہمارے جو انٹرنل پالیسیز ان کی کنسسٹنسی کرنا, ان کو 10 year کا ایک فریم ورک دینا, مے بی ان اے کورٹ آف لا اور سم تھنگ. آپ کی جو پین پوائنٹس ہیں چیزوں کے, ویدر اٹ از ریگولیٹری اور اسٹیٹ بینک ریلیٹڈ اور ادرس, ان کو فکس کرنے میں 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا فرینکلی, اگر کیا جائے تو. اس کی وجہ سے یو کوڈ اسٹارٹ این انٹرنل امیزنگ ریجوینیشن آف یور اکانومی, جیسے پہلے بات ہوئی, بیکاز دیز کمپنیز ول اسٹارٹ بلڈنگ دیئر بزنسز. جب وہ بزنس بلڈ کرنے لگیں گے تو وی سی بھی آئے گا,
وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے, پالیسی بھی سیٹ ہو گئی ہے, سب کچھ ہے, اچھا میں ابھی US میں انویسٹ نہیں کرتا, وہاں تو بڑا گڑبڑ ہے, اور میں UK بھی نہیں جاتا, میں ایجپٹ بھی نہیں جاتا, لیکن پاکستان میں تو اپرچونیٹی ہے. سو اف یو لک ایٹ اٹ دس وے, there is still that huge opportunity just waiting to be grabbed and taken forward. That's my view of it right now. اچھا سر, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, اس میں ہم تھوڑا سا پرسنالٹی انالیسس کرتے ہیں. سو پہلا یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے؟ میری فیوریٹ مووی آف آل ٹائم اگر میں کہوں تو وہ ایک نہیں ہے, وہ ایک کی 3 سیریز ہیں. اٹس کالڈ The Godfather Part 1, 2 and 3. کیا بات ہے, ویسے بہت سارے لوگوں نے یہ مینشن کیا, آئی تھنک وہ ماسٹر پیس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بہترین مووی کبھی کو دوبارہ آ سکتی ہے. اس کی بک پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, بک میں نے نہیں پڑھی. تھک بک بائی ماریو پوزو جس کے اوپر یہ سب کچھ بیسڈ ہے. بٹ یس, آئی مین آئی تھنک دیٹ ٹیکس دی آل ٹائم ایوارڈ. اچھا, آئی تھنک وہ مووی ہے جو شاید آپ کو ہر کچھ 2-3 سال بعد ریوائز کر کے دیکھنا ضروری ہے. یس ایبسلیٹلی. میں نے تو یہ دیکھیں بہت ساری, آئی ایم اے گریٹ مووی بف, سو میں نے تو اپنے A levels میں بھی جو آپشنل سبجیکٹ تھا اٹ واز اباؤٹ موویز. تو انٹرنیشنل موویز دکھاتے تھے ایوری سیٹرڈے کو, میٹنی شو ہوتا تھا, اس میں فرینچ, اسپینش اور رشین اور یہ ساری دکھاتے تھے. اینڈ وی یوز ٹو ڈسکس کہ وہ ڈائریکٹ کیسے ہوئی, ان کے ڈائریکٹر نے کیا کہا اور کس ایتھوس کے ساتھ ہوا. سو اٹس اے لانگ ہسٹری. اور فیوریٹ میوزک آپ کا؟ دیکھیے فیوریٹ میوزک میرا بہت سارا ہے. انفیکٹ دیر از اے پوڈ کاسٹ ابھی آن لائن جو میری بیٹی ماشاء اللہ انہوں نے میرے لیے کیا تھا, وچ would be great to listen to. Okay, would definitely. Doing a little bit of marketing. It's called the Philadelphia Stories. And basically I sit with her for over an hour and discuss my favorite music and how it relates to various segments of my life. Okay. But agar aap generically music ki baat karte hain, so dekhiye I grew up in a phase where people like, you know, Deep Purple and Led Zeppelin and the Rolling Stones, اس طرح کے لوگ بہت تھے, The Beatles تھے, Frank Sinatra, Dean Martin, very nice, Louis Armstrong, اور اس طرح کا جیز, سیمی کلاسیکل جیز میوزک وغیرہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں. پاکستان میں آئی ایبسلیوٹلی لو غزل, خاص طور پہ مہدی حسن, اقبال بانو, نصرت فتح علی کی قوالی. So all of it is something which is standard in my home after 6:30 PM کے لگا لیں اور ریلیکس کریں اس کے ساتھ. اور فوڈ کس طرح کا, کھانا کس طرح کا پسند ہے؟ میرا کھانا is, if I say the most favorite would be Italian food. اچھا. پاکستانی food very chosen because مرچی بہت ہوتی ہے, and I grew up in an environment جہاں پہ I wasn't used to it at all. UK میں, اور پھر واپس بھی وہیں چلا گیا. So Italian to me is the best food, but I love sushi for example. And اس کی جتنے related sashimi وغیرہ وغیرہ سارے جو چیزیں وہ بہت appreciate. میں نے پچھلی دنوں ایک ایکسپلور کیا, اسلام آباد میں ایک ہے سوشی, بہت اچھی ہوتی ہے ان کی. یہ So the best to me still is Marriott میں جو پہلے سکورا کہتے تھے اس کو, اب it's now called Kiku. تو وہاں جائیں, ان سے کہیں کہ میرا نام لے کے بتائیں. So they will give you some great sushi. صحیح. اور نارملی ویکینڈ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ ویکینڈ از میرا ہمیشہ سے, ڈسپائٹ آل دی ویری ویری ٹف ورکنگ لائف, از آلویز ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا فیملی اینڈ سم فرینڈس. سو ایون جب میں UK میں تھا تو جو 5 سال میں نے ڈسکرائب کیے, آئی یوز ٹو فلائی 3 weeks a month to Pakistan, to Jordan, to Egypt and so on. لیکن میرا کوشش ہمیشہ ہوتی تھی کہ فرائیڈے آفٹرنون میں واپس آ جاؤں اینڈ اسپینڈ اٹ ود دا چلڈرن اینڈ مائی وائف, اینڈ سنڈے نائٹ تک. یہاں پہ بھی ایون ود موبلنگ وہ 4 بجے صبح سے 12 بجے رات تک کام ضرور ہوتا تھا, لیکن ویکینڈ میرا فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ٹائم ہوتا ہے وہ سوئچ آف دا فون اینڈ وہ. سو ٹپکلی میرا رول ہے کہ فرائیڈے ایٹ 6:30 PM نو تھینک یو. اس کے بعد کسی نے بات کرنی تو منڈے مارننگ بات کریں. ویری نائس. سو دیٹس the rule I've stuck to for a long time. Okay. And اللہ کرے آگے بھی ایسے ہی رہے انشاءاللہ. سو جب آپ بڑی ہیکٹک روٹین میں تھے تو اس وقت آپ کو یہ چیلنجز کبھی آئے جو ورک لائف بیلنس ہوتا ہے؟ جی ہوتے ہیں, بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں couple of things. One, adherence to time وہ بہت ضروری ہوتا ہے. میرے ساتھ جو میرے آفس کے مینیج کرتے تھے لوگ, ان کو بھی میں نے یہ چیز سکھائی کہ اگر میرا کہیں جانا ہے مجھے میٹنگ کے لیے تو allow this much time to get to the meeting.
وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر دوسری میٹنگ اسکیڈیول ہوگی. بٹوین میٹنگز 15 منٹ رکھیں تاکہ اگر جیسے واش روم جانا ہے, کوئی پانی پینا ہے, کافی لینی ہے, وہ بیچ میں کر دیں. بٹ اگین آئی ووڈ ٹپکلی ڈرا اے لائن کہ جی صبح اگر میں 8:30 شروع کرتا تھا تو شام کو اباؤٹ 7:30 پونے 8 میں ختم کر لیتا تھا اپنا روٹین. آئی ووڈ کم بیک, go for a swim or go on the treadmill for 40 minutes, then sit to dinner with the children, even in the evenings. And I think it's very important to carve that time out because وہ time نکل جائے گا, واپس نہیں آئے گا. One of the things جو میں ہر اسٹارٹ اپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, اور ہمارے ملک میں یہ ایک ایشو ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایپ ایسی بتا دیں جس میں میں 10 منٹس اور خرید سکوں ٹائم. کیا بات, وہ ابھی تک کوئی نہیں لا سکا میرے لیے. ایسا ہی ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باقی کام ذرا تھوڑا سا جلدی I think you just have to discipline yourself. کام ہو جائے گا آپ کا جتنا بھی ضروری ہے. So what is the best place you want to be? Best place is my own home, mashallah, with my family, with my wife, my children, mashallah. وہ اب آتے جاتے ہیں. Favorite city کوئی؟ میرا favorite city would still be London. Okay. Rome would be another one. Florence would be another one. But I often tell people کہ اگر میں نے وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور جانا ہے تو it would be اسلام آباد. ہاں کیا بات ہے, اسلام آباد. کراچی drives me crazy, لاہور drives me nuts completely, but اسلام آباد میں پھر بھی کوئی سکون ہے. سکون ہے. And the weather also, I think وہ جو 4 seasons آتے ہیں, that is wonderful to have. So thank you so much. Thank you for having me. Thank you جی. Keep watching the CXO podcast. Subscribe کریں, like کریں اور share کریں. Thank you so much.